نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، وہی اللہ ہے جو مشکل کشا ہے، وہی اللہ ہے جو غوث اعظم ہے، وہی اللہ ہے جو دستگیر ہے، گنج بخش ہے، داتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، وہی قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بالعموم اور بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، مال اور رزق یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے، اور ہر باشعور انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اور یہ مال کا ہی مسئلہ ہے کہ جس کو لے کر آدمی اور انسان دن اور رات ایک کر دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال کمائے۔ اور یہ مال ہی کا مسئلہ ہے جو انسان کو اپنوں سے جدا کر دیتا ہے، اور یہ مال ہی کا مسئلہ ہے جو انسان کو ایک وطن سے دوسرے وطن سمندر پار جا کر دوسری جگہ رہائش اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ مال کا مسئلہ ہر باشعور انسان کا مسئلہ ہے،
اور ہر انسان چاہتا ہے کہ مال رزق حلال طریقے سے کمائے اور حلال طریقے سے اپنے پاس جمع کرے۔ قرآن اور حدیث کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس معاملے اور اس مسئلے میں اللہ رب العزت نے بے شمار ہدایات ہمیں دی ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے متعلق یہ بات لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی، اور جہاں کہیں بھی عبادت کا حکم دیا رزق کے معاملے میں بالکل الگ تھلگ رہنے یا پھر رزق کے معاملے کو لے کر عبادت سے دور ہو جانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر رکھنے کا حکم دیا، اور رزق کے معاملے میں بے فکر رہنے کا حکم دیا، اور اپنی رزق کے معاملے میں جو صفات ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، ان ناموں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ ایک آدمی جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے، رزق کے معاملے کو لے کر ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت کے یہ 5 نام بڑی تسلی دینے والے اور اس کی زندگی میں امید بھرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے رازق کہ وہ رزق دینے والا ہے، اللہ کا ایک نام ہے رزاق کہ وہ بہت زیادہ رزق دینے والا ہے، اور اللہ کا ایک نام ہے معطی عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کا ایک دوسرا نام ہے وہاب یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور ایک نام ہے اللہ رب العزت کا مغنی یعنی بہت زیادہ مال سے نوازنے والا یا پھر مالدار کرنے والا، غنی کرنے والا۔ یہ اللہ رب العزت کے 5 نام ہیں کہ جو کوئی بھی آدمی ان ناموں کے اوپر توکل کرے گا، ان ناموں کے اوپر ایمان لائے گا، یوں تو تمام اسماء کے اوپر، تمام صفات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن رزق کے معاملے میں اللہ کی ان صفات پر، اللہ کے ان ناموں پر ایمان رکھنا اور توکل کرنا ایک آدمی کو اگر آ گیا تو پھر وہ زندگی کے معاملے میں رزق کو لے کر کبھی پریشان نہیں ہوگا اور ادھر ادھر اسے بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ جو آدمی ان ناموں کو اپنے دامن میں جگہ دے گا اور حفظ جاں بنا لے گا، جب کبھی اسے مالی پریشانی آئے، معاشی پریشانی آئے، یا جب کبھی اسے اپنے رزق میں کمی کا خدشہ محسوس ہونے لگے، ان ناموں کو یاد کرے اور ان ناموں کے اوپر اپنا بھروسہ جتائے تو کبھی وہ شرک کے دروازوں کی طرف نہیں جائے گا۔ جو کوئی آدمی ان ناموں کو اپنا لے گا، ان ناموں کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لے گا، وہ شرک کی طرف نہیں جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو شرک کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اکثریت جو شرک میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر شرک کے ہتھ کنڈے اپنائے ہوئے ہیں، وہ اکثر ایسے ہیں جو رزق کے معاملے کو لے کر پریشان ہیں اور رزق کے معاملے میں شرکیہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی دکان کے اندر شرکیہ کام کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے اندر شرکیہ کام کر رہا ہے، کوئی دوسرے کاموں میں اپنے شرکیہ معاملات کو انجام دے رہا ہے تاکہ اس کی رزق میں برکت ہو، تاکہ اس کی روزی میں اضافہ ہو اور وہ معاشی پریشانیوں سے چھٹکارا پا جائے۔ اللہ رب العزت کی یہ نام رازق، رزاق رزق دینے والا، اور اللہ کا یہ نام بہت زیادہ رزق دینے والا، اللہ کا یہ نام معطی اور وہاب دینے والا اور بہت زیادہ دینے والا، اور پھر ایک نام مغنی غنی کرنے والا، مالدار کرنے والا، یہ ایسے نام ہیں کہ اگر ان پر آدمی کو توکل آ جائے تو پھر آدمی رزق کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کو وہ داتا سمجھے گا، داتا مانے رزق دینے والا، اللہ کو وہ گنج بخش سمجھے گا۔ گنج بخش کے معنی ہے خزانوں سے بخشنے والا، خزانے دینے والا۔ جب ایک آدمی اللہ ہی کو داتا سمجھے، اس کے آگے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ جب ایک آدمی اللہ ہی کو گنج بخش سمجھے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز نہیں کرے گا۔ تو لہذا رزق کے معاملے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ان ناموں کے لے کر اپنے دل کے اندر عقیدہ مضبوط کریں، اپنے دل کے اندر اپنے عقیدے کو جگائیں اور دوبارہ اس کو زندہ کریں اور اسے تازہ کریں کہ اللہ ہی رازق ہے اور اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ دوسری اہم چیز رزق کو لے کر یا روزی کو لے کر جو شریعت ہمیں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک آدمی ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 120 دنوں کا صرف عرصہ گزرا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں اسے کتنا رزق ملے گا وہ تمام کا تمام لکھ دیتا ہے۔ یکتب رزقہ و اجلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جب وہ 120 دن کا ہو جاتا ہے تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کی جانب سے
اور اس کے لیے اس کے مقدر میں جو رزق ہے اور اس کی جو موت اب لکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت اس کو لکھ دیا جاتا ہے. تو جب ایک آدمی اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے گا کہ ہمارا رزق ہم لکھ کر لے کر لائے ہیں، ہمارے رزق میں اللہ رب العزت اتنا ہی ہمیں عطا کرے گا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے، جتنا اللہ نے ہماری قسمت اور ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، تو پھر آدمی کبھی اس معاملے کو لے کر پریشان نہیں ہوگا. بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ آیت کریمہ ہم نے بارہا سنی ہے اور اکثریت کو یہ آیت یاد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ذرا آپ اس آیت کو اٹھا کر پڑھیں. سورۃ الذاریات کی یہ آیت کریمہ ہے کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کے لیے پیدا کیا اس بات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنا جو نام ذکر کیا، کیا نام تھا وہ؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ بندہ یقیناً رزق کے معاملے کو اپنے سر پر اتنا چڑھا لے گا کہ وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے گا، اللہ کو بھول جائے گا، اس کے فرائض اور واجبات کو ترک کر دے گا. اس لیے اللہ نے اس کے فوراً بعد اس چیز کا ذکر کیا کہ عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ اور رزق کی فکر اور رزق کے لیے ادھر ادھر دوڑنا یہ اللہ کے حوالے کر دو. اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ رزق تمہارا لکھ دیا گیا ہے گھر پر بیٹھے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بھی بتلا دیا کہ جو رزق ہے اس رزق کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے کہ ایک آدمی گھر پر بیٹھا رہے رزق آتا رہے گا جو مقدر میں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ رزق کی تلاش میں نکلے، رزق کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرے، لیکن اتنا دوڑ دھوپ نہ کرے، اتنا نہ نکل جائے کہ اللہ کی حد سے نکل جاتا ہو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر لیتا ہو، اللہ کے فرائض اور واجبات کو بھول جاتا ہو، یہ چیز نہ آئے. ہاں رزق کے لیے نکل سکتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے جمعہ کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہا کہ جیسے ہی اذان دی جائے جمعہ کے لیے تم مسجد کی طرف دوڑو. دوڑنے کا مطلب یہاں پر دوڑ کر آنا نہیں، جلدی آنا ہے، یعنی جمعہ کے دن پہلے آنے کی فضیلت ہے، یہی معنی مراد ہے. ہاں فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. پھر اللہ نے آگے کیا کہا؟ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کہ جب تم نماز کو ختم کر لو، اللہ کی عبادت سے اور اللہ کے ذکر سے فارغ ہو جاؤ، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اللہ رب العزت نے جہاں کہیں رزق کا حکم دیا ہے یہ بات وہاں پر بتلائی ہے. عبادت کو اپنے اندر اور اپنی زندگی کے اندر اس کو جگہ دو. تم اپنے رزق میں اتنا نہ لگ جاؤ کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو، فرائض اور واجبات کو ترک کر دو. یہ دو اہم باتیں ہیں رزق کے معاملے کو لے کر کہ جو کوئی آدمی رزق کے معاملے میں فراوانی چاہتا ہے یا پھر کشادہ رزق چاہتا ہے، مادی اسباب اپنانا ہے، یعنی مادی اسباب دنیاوی اسباب کو اپنانا ہے، کہیں پر دکان لگا لے، کہیں پر نوکری کر لے، کوئی فیکٹری لگا لے. یہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. اللہ نے کہا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا. فکلوا من رزقه فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه. تم اس کے راستوں میں چلو اور پھرو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. والیہ النشور، اور اسی کی طرف جمع ہونا ہے، لوٹ کر جانا ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ مادی اسباب کو ہم اختیار کریں. ساتھ ہی ساتھ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان آدمی ہمیشہ مادی اسباب کے ساتھ ساتھ معنوی اسباب یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرتا ہے. یعنی وہ اسباب جو شریعت بتلاتی ہے اور جن کے متعلق بتلاتی ہے کہ ان کے ذریعے رزق میں اضافہ ہوگا، ان کے ذریعے رزق میں برکت ہوگی، ان اسباب کو بھی ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ اختیار کرتا ہے. اور وہ اسباب کیا ہیں؟ بے شمار اسباب ہیں. چند ایک اسباب کو میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. سب سے پہلی چیز عبادت. سب سے پہلی چیز رزق کے معاملے میں اگر کوئی ہے، رزق میں اضافہ ہو، رزق میں کشادگی ہو یا پھر رزق کے اندر برکت ہو، اس کے اندر سب سے اہم چیز جو اپنا رول ادا کرتی ہے، سب سے زیادہ جو چیز رزق میں آپ منحصر ہے وہ آپ کی عبادت. کہ آپ اپنی عبادت میں کتنے مخلص ہیں، آپ اپنی عبادت میں کتنا خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور آپ اپنی عبادت میں کتنا شوق اور کتنی لگن دکھاتے ہیں، یہ ضروری ہے. اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، کتنی پیاری حدیث ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم کہ اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی کہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی میری عبادت کے لیے تو الگ تھلگ ہو جا، میری عبادت کے لیے اپنا وقت نکال، اپنے وقت میں تو اس بات پر صرف کر کے تو میری عبادت کرے اس کے اندر۔ تفرغ لعبادتی، اللہ رب العزت نے آگے کہا فَأَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنًا، میں تجھے کیا کروں گا؟ اگر تو عبادت کے لیے وقت نکالے گا میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ غِنًا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور تیرے دل کو بھی اور تیرے ہاتھوں کو بھی میں مالداری سے بھر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر تفرغ لعبادتی کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں یعنی عبادت کے لیے وقت نکالو، ہر آدمی کو عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے، اللہ نے الگ سے حکم نہیں دیا ہے، ہر آدمی کو 5 وقتہ نمازیں ادا کرنا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے لیکن اس کے باوجود معاش کو لے کر پریشان ہے۔ ان لوگوں کی بات تو چھوڑ ہی دو کہ جو فرائض کو ترک کرتے ہیں، واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو پریشان ہے ہی نہیں، معاش کو لے کر، پیسوں کو لے کر، رزق کو لے کر۔ لیکن جو 5 وقتہ نمازی ہے ایسا آدمی بھی رزق کے اندر تنگی کا شکار ہے، رزق کے اندر بے برکتی کا شکار ہے، رزق کے اندر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج نہ کل یہ رزق کیا ہو اسے چھن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی جس کے اندر کہا گیا تفرغ لعبادتی کہ میری عبادت کے لیے وقت نکالو، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ میری عبادت کے لیے وقت نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں شوق اور لگن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے اندر خشوع کہاں ہے؟ ایک تاجر آدمی تجارت بند کر کے آتا ہے لیکن نماز بھر اس کا حساب اور کتاب میں گزر جاتا ہے، نماز بھر میں وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اگلا حساب کیا کرنا ہے، اگلی ڈیل کیا کرنا ہے۔ ایک آدمی امپلائے ہے لیکن اس کے ذہن میں بھی یہی کام ہوتا ہے اور یہی کام میں وہ اپنی نماز کو صرف کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا تفرغ لعبادتی، نماز کے لیے وقت نکالو، مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے، گویا اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو احسان کی کیفیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ احسان کی کیفیت عبادت کے اندر ہونی چاہیے۔ تفرغ لعبادتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں شوق اور لگن کے ساتھ جڑ جائیں، نماز کو آئیں، اذان ہونے سے پہلے آئیں، جمعہ کے لیے آئیں، جمعہ کا وقت ہونے سے پہلے آئیں۔ اسی طرح ہر عبادت ہے کہ ہر عبادت کو آپ اس کے وقت سے پہلے اس کی تیاری کریں، اس کے وقت سے پہلے اس کے انتظار میں آپ بیٹھے رہیں، اس کے وقت سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں اس عبادت کے لیے۔ یہ نہیں کہ آئے آخری نماز میں، آخری رکعت میں 2 رکعت مل گئی اور جو باقی نماز تھی اسے ایسے تیسے ادا کر کے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ سارے مفسرین اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا رغبت کے ساتھ، عبادت نہیں ہے کہ آپ وقت پر آئے عبادت کر کے چلے گئے، عبادت کے اندر رغبت ہو کہ آپ کو شوق ہو کہ میری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ 40 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 40 دن تک آپ اگر معمول کریں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کریں، اس کا منافقوں میں سے نام نکال دیا جاتا ہے۔ آپ کے اندر شوق اور رغبت ہو تو آپ کوشش کریں گے اس بات کے لیے کہ کوئی نماز آپ تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اسلاف اکرام کی عبادتوں کے اندر شوق تھا، رغبت تھی، وہ عبادت کو انجام دیتے تھے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل حضوری کے ساتھ، اور یہ چیز ہماری عبادتوں سے ختم ہے کہ جس کی وجہ سے ایک 5 وقتہ نمازی ہے، بلکہ میں کہوں گا تہجد گزار ہے، لیکن اس کے باوجود معاش کو لے کر پریشان ہے، روزی کو لے کر تنگی کا شکار ہے، روزی میں بے برکتی کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اندر خلوص اور خشوع اور خضوع بالکل مخفی ہے، ختم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفرغ لعبادتی املأ قلبك غنا واسد فقرك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ایک بات ہمیں یہ بھی بتلائی ہے کہ جو آدمی رزق میں اضافہ چاہتا ہے یا پھر رزق میں برکت چاہتا ہے تو
تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت میں زیادہ سے زیادہ دل لگائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داری کو جوڑا کرے، رشتوں کو جوڑنا۔ آج کوئی رشتہ مطلب کے ساتھ جڑا ہوا، کوئی بھی رشتہ مطلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہر رشتہ غرض کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بے مطلب رشتہ اور بے غرض رشتہ دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا، یہ سچی بات ہے۔ آپ یقین مانیے، بے مطلب اور بے غرض کوئی رشتہ باقی نہیں ہے۔ کسی سے آپ کا رشتہ باقی ہے صرف اس سے مطلب ہے اس لیے باقی ہے، کسی سے رشتہ آپ جوڑے رکھے ہوئے ہیں اس سے غرض ہے اس لیے باقی ہے۔ بے مطلب اور بے غرض رشتہ باقی نہیں ہے، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات ہمیں بتلاتی ہیں کہ بڑی شد و مت کے ساتھ یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑیں اور رشتے کے معاملات میں حساس بنے رہیں، رشتہ کبھی نہ توڑیں، چاہے وہ آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا حکم دیا کہ بعض رشتہ دار شر پسند ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے، ہتھ کنڈے کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی رشتہ توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ صحابی رسول آئے آپ کے پاس، اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار بعض ایسے ہیں، میں جب بھی ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، برا معاملہ کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھو، جب تک تم ان کے ساتھ جوڑے رکھو گے رشتہ اور تمہارا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے بیان کیا ہے، تو اللہ کی جانب سے تمہیں ایک مددگار ملتا رہے گا، ایک فرشتہ تمہاری نگہبانی کرتا رہے گا جو ان کے ہتھ کنڈوں سے اور ان کے برے سلوک سے تمہیں بچاتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره، اور اس کے عمر میں اضافہ ہو، عمر اقبال میں اضافہ ہو، فليصل رحمه، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتہ داری کو جوڑا کریں، رشتہ داری کو آپس میں نبھایا کریں ایک دوسرے کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داری کو تر و تازہ رکھو، بلو کا معنی ہے تر و تازہ رکھنا، ولو بالسلام، ایک سلام کے ذریعے سے، آپ سے بات نہیں ہو رہی آپ کے رشتہ داروں سے، عرصہ ہو گیا ہے، لیکن سلام کے ذریعے اس کو زندہ رکھو، سلام کے ذریعے اس کو تر و تازہ رکھو۔ یہ بھی صلہ رحمی میں داخل ہے کہ آپ ان سے خیر خیریت دریافت کر لیں، بس ان سے سلام کر لیں، یہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رشتہ داری کو سلام کے ذریعے ایک چھوٹے سے باقی رکھو اور تر و تازہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعجل الطاعه ثوابا صلة الرحم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بندہ جتنی نیکیاں کرتا ہے، تمام نیکیوں کا ثواب اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اگر وہ نیکی سنت رسول کے طریقے کے مطابق کی جائے، اس کا ضرور اسے ثواب ملے گا، یا تو دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا، یا پھر دنیا اور آخرت دونوں میں اسے نیکی کا ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نیکی اور اس نیکی کا ثواب جس کا ثواب کے انسان کو سب سے جلد ملتا ہے وہ ہے صلہ رحمی، کہ ایک آدمی رشتہ داری کو جوڑتا ہے تو رشتہ داری کے جوڑنے کے بعد اس کا جو ثواب ہے اس کا فوراً اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ ان اعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے جلدی جس کا ثواب نیکیوں میں اگر کسی نیکی کا ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی کا ثواب ہے، جس کا اللہ رب العزت فوراً عطا کرتا ہے۔ اور اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تم رشتہ داری کو جوڑنے کی وجہ سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا اور ساتھ میں رزق میں برکت اور خوشحالی اللہ رب العزت عطا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَيَكُونُوا فَجَرَةً، کہ بعض گھر والے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے معاملے میں کوتاہی کرنے والے اور اللہ رب العزت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فَتَنْمُوا مَا أَمْوَالَهُمْ وَعَدَدُهُمْ، اس کے باوجود ان کا مال اور ان کے گھر کی اکثریت یعنی اس کی اولاد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اذا تواصلوا، جب تک وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو جوڑتے رہیں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گھر والے جس گھر کے اندر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، فرائض کو چھوڑنے والے، ترک کرنے والے ہیں،
لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنا اور اس کو رشتہ داری کو باقی رکھتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ گار ہوں، اللہ رب العزت برابر ان کے مالوں میں بھی اضافہ کرتا ہے، ان کے اولاد میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھر ایسا ہو انہم یتواصلون فیحتاجون، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بعض گھر والے اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ وہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں اور رشتوں کو باقی رکھتے ہیں، رشتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہم یتواصلون فیحتاجون، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے اور محتاج اور فقیر رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ زندہ کریں، ان رشتہ داروں کو اور ان رشتہ داریوں کو آپ جوڑیں جو آپ سے دور بھاگتے ہیں، جو آپ مطلب اور غرض کی وجہ سے جن کو جوڑے رکھے تھے، آج سے اللہ کے اس حکم کو یاد کر کے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ ان رشتہ داری کو جوڑیں اور ان رشتہ داریوں کو دوبارہ زندہ کریں، چاہے وہ ایک سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، ان رشتہ داریوں کو جوڑیں، یہ رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو رزق میں برکت اور رزق کی جو تنگی ہے اس کو دور کرتی ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج اور عمرہ کرنا، بار بار حج اور عمرہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرہ، کہ تم حج اور عمرے کو مداومت کے ساتھ ادا کیا کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ تم حج اور عمرہ کو برابر لگاتار کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آگے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، کہ جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ انسان کے فقر و فاقہ اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انسان کے فقر کو یعنی محتاجگی کو اور اس کے اندر جو گناہ ہے ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو آج تک جسمانی استطاعت کے باوجود، مالی استطاعت کے باوجود حج اور عمرہ ادا نہیں کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں، صحیح سلسلہ احادیث صحیحہ کی یہ حدیث ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا اور کہا کہ صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی، ان عبدا، کہ ایک بندہ جس کو اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اصححت له جسمه، کہ جس کو میں نے توانا جسم عطا کیا ہے، توانا جسم عطا کیا ہے، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اور معاملے رزق کے معاملے میں کشادگی عطا کی ہے، یعنی بے انتہا اللہ نے رزق عطا کیا اور ساتھ میں اللہ نے کیا دیا ہے، جسمانی طاقت اور قوت بھی عطا کی ہے۔ تمضی علیہ 5 اعوام، اور اس حال میں اس کے اوپر 5 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، 5 سال میں وہ کبھی نہ بیمار ہوا، یعنی بیمار ہوا تو چھوٹی موٹی بیماری آئی تھی، اور مال میں نقصان ہوا تو چھوٹا موٹا نقصان ہوا تھا، لیکن برابر جسمانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے وہ تندرست ہے اور توانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 سال گزر گئے، وَلَمْ يَفِدْ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر وہ 5 سال ہو جانے کے بعد بھی میرے پاس نہیں آتا، یعنی یفید الیہ کے معنی میرا مہمان نہیں بنتا، کیونکہ حجاج اور معتمرین کیا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ 5 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے باوجود وہ میرا مہمان نہیں بنتا، لمحروم، وہ آدمی محروم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بندہ محروم ہے۔ ایک عام آدمی آپ کو کہے کہ آپ محروم ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت یہاں پر کہتا ہے جو سارے دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، روزیوں کا مالک ہے، تمام کے تمام خزینے اس کے پاس ہیں، وہ کہتا ہے اللہ رب العزت انک لمحروم، تم محروم ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے اور اپنی زندگی میں حج اور عمرہ کو جگہ دیجئے۔ بہت کم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک آدمی زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا بس ہو گیا، ایک مرتبہ عمرہ کیا بس فریضہ ادا ہو گیا۔ پہلے کے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر پڑھیے، آپ ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں 70 سال کی عمر ہے تو 60 مرتبہ انہوں نے حج کیا ہے، 80 سال کی عمر ہے 75 مرتبہ انہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی زندگی میں کیسے ملتی ہیں؟ یہ احادیث ان کے سامنے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر شوق اور لگن کے ساتھ وہ لوگ عمل کرنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے تھے کہ ایسا نہیں کہ مال آ گیا، صحت اور تندرستی ہے، ایک مرتبہ حج کر کے فارغ ہو گئے، نہیں بس
ہاں ایک مرتبہ فریضہ ادا ہو گیا، اب ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ جس کے پاس 5 سال سے زیادہ صحت اور توانائی ہو اور مال کے اندر کشادگی ہو، اس کے باوجود حج اور عمرہ نہ کرے، اللہ کا مہمان نہ بنے، وہ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی جانب سے آنے والی کشادگیوں سے محروم ہونے والا آدمی ہے۔ ہاں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ اللہ کہ تم محروم ہو، کہ اللہ رب العزت کے مہمان نہ بننے کی وجہ سے ایک آدمی محروم ہوتا ہے۔ ہاں ابو القاسم قاضی ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین گزرے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں حج اور عمرہ کی دو کیسے ہوتی تھی، لوگ کتنے شوق کے ساتھ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے اور کتنی مشقتیں اٹھایا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں حج اور عمرہ کرنا بہت معمولی ہے، آج کا سفر بھی آسان ہے اور خرچ بھی بہت کم ہے۔ پہلے کے زمانے میں اگر آپ اٹھا کر پڑھیں، بہت سے حجاج اکرام ایسے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ ڈالی سفر نامہ حج کے نام سے، حج کا سفر نامہ۔ یعنی کیوں اتنا انہوں نے کتاب لکھی؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں حج کا جو سفر تھا اس کے لیے انہوں نے 1 سال 2 سال سفر کیا، ہاں 1-2 سال انہوں نے سفر میں گزارے، اپنے گھر سے باہر گزارے، صرف حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، عمرہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی تاکہ اپنے سفر میں جو واقعات اور تجربات انہیں پیش آئے ہیں لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔ پہلے کے زمانے میں بڑا مشکل تھا حج اور عمرہ کرنا، لیکن اس کے باوجود اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سفر کی مشقت اور صعوبت کو برداشت کر کے حج کرنے کے لیے جاتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ قاضی ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الحج کی 27ویں آیت ہے، اس آیت کی تفسیر کے اندر بہت سے مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا، بڑا سچا اور سلجھا ہوا واقعہ ہے۔ قاضی ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا، طواف کر رہا ہوں اور طواف کرتے ہوئے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا آدمی بالکل بوڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، سفید بال والا اور زرد چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، ایسی حالت میں اپنے لاٹھی سے ٹیک لے کر وہ طواف کر رہا ہے، لاٹھی سے ٹیک لے کر طواف کر رہا ہے۔ میں جا کر اس سے پوچھنا چاہا، کچھ بات کرنا چاہا، میں آگے بڑھا، اس سے میں پوچھوں اس سے پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا، پوچھا من اینا انتا، کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ ضعیف العمر آدمی نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا خراسان سے آیا ہوں۔ پوچھا کہ خراسان کتنی دور ہے یہاں سے؟ کہا کہ 2-3 مہینے لگتے ہیں سفر، خراسان سے مکہ آنا 2 مہینے یا 3 مہینے کا سفر ہے۔ پھر فرمایا حضرت ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ سے اس بوڑھے شخص نے کہا افلا تحجون کل عام، کہ 2 مہینے کا سفر لگتا ہے، 3 مہینے کا سفر لگتا ہے، پھر تو تم ہر سال حج کرتے ہوگے، کیا تم ہر سال حج نہیں کرتے؟ وَأَنْتُمْ جِيرَانِ هَذَا الْبَيْتِ، حالانکہ تم اس گھر کے پڑوسیوں میں سے ہو۔ 2-3 مہینے کا سفر ہے، کوئی معمولی بات نہیں، یقیناً بہت دور ہے مکہ سے خراسان۔ پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ تم تو اس گھر کے پڑوسیوں میں سے ہو اور ہر سال حج کرتے ہوگے۔ ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے سوال پر میں حیران اور ششدر رہ گیا، ایسے کوئی آدمی کیسے سوچ سکتا ہے کہ ہر سال میں حج کرنے کے لیے آؤں گا اور 2 مہینے 3 مہینے سفر میں گزاروں گا، آنے جانے یعنی 6 مہینے ہو گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا من اینا انتا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے ایک جگہ کا نام بتلایا اور پھر میں نے پوچھا تمہارے اس سفر میں کتنے دن لگ گئے؟ تو جانتے ہیں آپ کیا کہا اس بوڑھے آدمی نے؟ کہا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا، خرجت من بیتی ولم یکن لحیتی ورأسی شیب، کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا نہ میرے سر کے بال سفید ہوئے تھے نہ میرے داڑھی کے بال سفید ہوئے تھے۔ جب میں گھر سے نکلا تھا حج کے لیے، حج کے سفر پر نکلا تھا، نہ میرے سر میں کوئی ایک سفید بال تھا نہ میری داڑھی میں کوئی ایک سفید بال تھا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ 5 سال کا عرصہ گزار کر میں سفر حج کے لیے یہاں تک پہنچا، حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے 5 سال میں سفر میں رہا ہوں لگاتار۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمارے اسلاف اکرام کتنا زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے اور کتنا زیادہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتیموا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ لگاتار کیا کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ تم حج اور عمرہ لگاتار کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث تھی جو یہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام 5-5 سال کا سفر طے کر کے صرف حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، حج اور عمرہ کی یہ سنت اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ انسان کے فقر و فاقہ اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث کے اندر یہ بھی بات بیان فرمائی کہ جو کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ ہوگا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی غربا اور مساکین پر خرچ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون الا بدعافائکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ترزقون وتنصرون. ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے معاشرے کے اندر موجود جو ضعفاء ہیں ان ضعفاء کے مدد کرنے کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو. یعنی اپنے معاشرے کے غربا اور مساکین کے اوپر خرچ کرنا, جو مال کے معاملات میں محتاج ہیں, آئی پائی کے محتاج ہیں, ایسے لوگوں کی مدد کرنا. اللہ رب العزت ان کے مدد کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور میرے بھائیوں, رزق سے آپ یہ مت سمجھیے کہ رزق صرف کھانا ہے, روٹی ہے, یہی ایک رزق نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ رزق بہت ساری چیزوں کا نام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان جو فرق ہے وہ کچھ نہیں ہے. جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے. یعنی صحابہ کرام کے درمیان اور تابعین کے درمیان کہتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. پھر کیا فرمایا الا ان يرزق الله رجلا فهما بالقران, الا یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کا فہم عطا کیا ہے. تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کو قرآن اور حدیث کا فہم مل جائے, قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ آدمی کو مل جائے, یہ بھی اللہ کی جانب سے رزق ہے. اسی طرح کسی آدمی کو اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو, یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا, یہ بھی اللہ کی جانب سے رزق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہو, یہ بھی اللہ کی جانب سے رزق ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق قرار دیا ہے. لہٰذا صرف روزی روٹی کو رزق نہ سمجھیں کہ ایک آدمی کے پاس رزق روٹی کم ہوگی لیکن اس آدمی کو قرآن اور حدیث کی سمجھ زیادہ ہوگی. ایک آدمی کے پاس قرآن اور حدیث کی سمجھ ہوگی, ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسے آخری لمحات میں شہادت کی موت نصیب فرمائے, یا پھر ہو سکتا ہے آخری لمحات میں اس کی زبان سے کلمہ نکل جائے. یہ بھی اللہ کی جانب سے رزق ہے کہ ایک آدمی ان تمام چیزوں میں سے جس سے بھی آدمی جو بھی آدمی کو رزق ملے انسان کے لیے بہتر ہی ہے اللہ رب العزت سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا. گزشتہ جمعہ بھی یہ دعا میں نے بتلائی تھی. اور رزقا طیبا میں جو تشریح شارحین حدیث نے لکھی ہے یہ تمام باتیں اس کے اندر ذکر کی کہ ایک آدمی اللہ سے حلال رزق طلب کرتا ہے, پاکیزہ رزق اگر مانگتا ہے تو اللہ رب العزت سے شہادت کی موت بھی مانگتا ہے, اللہ رب العزت سے میاں بیوی کے درمیان محبت بھی مانگتا ہے, اللہ رب العزت سے کتاب و سنت کا فہم بھی مانگتا ہے. تو یعنی رزق طیب ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی کو اللہ رب العزت سے بار بار سوال کرنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. بارک اللہ لنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک ورب غفور حلیم.